السلام علیکم ناظرین، یوم پاکستان کی تقریبات کے سلسلے میں ایوان صدر اسلام آباد میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں صدر مملکت جناب محمد رفیق تارڑ نے ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات اور مسلح افراد کے اعلی افسروں اور جوانوں کو سول اور فوجی اعزازات عطا کیے۔ اس تقریب میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ چیئرمین سینٹ جناب وسیم سجاد، مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، غیر ملکی سفارتکاروں اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد صدر مملکت جناب محمد رفیق تارڑ نے فوجی اعزازات تقسیم کیے۔ وائس ایڈمرل عبدالعزیز مرزا ہلال امتیاز، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ہلال امتیاز، ایئر مارشل نجیب اختر ہلال امتیاز ملٹری، لیفٹیننٹ جنرل محمد یوسف خان ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل محمد حنیف منہاس ہلال امتیاز ملٹری، ریئر ایڈمرل اظہار الحسن نقوی ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل نظم خان ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل فقیر ریاض یوسف ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل محبوب عالم شاہ ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل خالد بشیر ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل سلطان حبیب ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل ملک محمد سلیم خان ہلال امتیاز ملٹری،
Major General Mahbub al-Muzaffar, Hilal-e-Imtiaz, Military. Air Vice Marshal Zulfikar Ahmad Shah, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Julian Peter, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Zahid Ahsan, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Zulfikar Ali Khan, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Muhammad Mohsen, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Mahmood Raza, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Mahmood Ahmad, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Hamid Javed, Hilal-e-Imtiaz, Military. Major General Muhammad Aziz Khan, Hilal-e-Imtiaz, Military. ناظرین، فوجی اعزازات کے بعد صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ نے سول اعزازات تقسیم کیے۔ میڈم نور جہاں جنوبی ایشیا کی معروف گلوکارہ ہیں جو اپنی زندگی میں ہی بے مالائی کردار بن چکی ہیں۔ آپ نے بے شمار قومی اور عسکری گیت گائے جنہوں نے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی۔ آپ نے نہ صرف اپنے فن کو نکھار بخشا بلکہ اپنے فن کے ذریعے قوم کی بے مثال خدمت کی۔ موسیقی کے شعبے میں آپ کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میڈم نور جہاں کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میڈم علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکیں، آپ کا اعزاز آپ کی صاحبزادی حنا اعزاز درانی وصول کریں گی۔ مسٹر ایم یوسف خان دلیپ کمار۔
Mr. M. Yusuf Khan Dilip Kumar is a household name in South Asia. He was born in Peshawar on 11th December 1922. Therefore, his roots are in Pakistan. His first film, Jawar Bhata, took the entire film world by storm in 1944. Thereafter, he gave outstanding performance in most of the 60 films that he took up during his long film career spanning over 50 years. He has already been conferred several awards. What is indeed very unique about him is that he is not just an outstanding film actor, he is also a great human being. In spite of his professional engagements, he has devoted time to philanthropic works, community service and social work. He became Sheriff of Mumbai in 1981. In his public life, he dedicated himself to alleviating sufferings of the common man and spreading message of peace and harmony among people, cutting across religious, ethnic and political differences. He is an outstanding example of a shared rather than a divided humanity. In recognition of his extraordinary contribution in the field of art, film acting, and his services as a messenger of peace and communal harmony, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. M. Yusuf Khan Dilip Kumar the award of Nishan-e-Imtiaz. پروفیسر عطاء الرحمان ایک معروف سائنسدان ہیں جنہوں نے اینٹی کینسر ڈرگ پر اہم تحقیقات کی ہے. سائنس کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر عطاء الرحمان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب محمد صلاح الدین مرحوم، صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد صلاح الدین مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ ڈاکٹر قمر جہاں وصول کریں گی. کرنل ریٹائرڈ سلطان امیر، جناب سلطان امیر نے اگست 1994 میں ہرات میں کونسل جنرل آف پاکستان کا دفتر قائم کیا اور اس وقت سے مشن کے سربراہ ہیں. آپ نے دوران ملازمت ہرات شہر میں متعدد خطرناک حملوں سے کونسلیٹ جنرل کو بچایا. آپ اپنی زندگی کو خطرے کے باوجود آپ نے اپنے فرائض کمال لگن اور جرأت کے ساتھ ادا کیے اور اپنے ماتحتوں کو رضاکارانہ طور پر خطرے کا سامنا کرنے کی ترغیب دی. مشکل حالات میں آپ کی مثالی جرأت اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کرنل ریٹائرڈ سلطان امیر کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب ایس فدا یونس 1994 میں مزار شریف میں تعینات پاکستان کے کونسل جنرل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. قبل ازیں آپ نے 1967 تا 1975 اور پھر 1980 تا 1992 کابل میں سفارت خانہ پاکستان میں خدمات سر انجام دی تھی. آپ کی تقریر کے دوسرے دور کے آخری ایام میں افغانستان غیر ملکی افواج کے قبضے میں رہا. کابل کی اس وقت کی کٹپتلی حکومت نے پاکستان کے خلاف معاندانہ رویہ گوا رکھا. رابطوں سے سفارت خانہ پاکستان پر کئی بار حملہ ہوا جس سے سفارت خانے کے عملے کو مسلسل خطرہ لاحق رہا. جناب فدا یونس نے اپنی جان کو درپیش خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی نہایت لگن اور خلوص نیت سے سر انجام دیے.
آپ نے اپنے ساتھیوں کے حوصلے بلند رکھے اور مشکل حالات میں ان کی رہنمائی کی. آپ کی انتہائی جرأت اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ایس خدا یونس کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. کرنل سید عابد شاہ 10 ستمبر 1996 کو قرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ منافرت اور دشمنی کی وجہ سے امن و امان کی بالکل تباہی کے نتیجے میں پولیٹیکل حکام نے ایجنسی کو فرنٹیئر کور صوبہ فیض کے حوالے کر دیا. کرنل سید عابد شاہ کمانڈانٹ قرم ملیشیا نے فوری اقدامات کیے اور اپر قرم ایجنسی نے صورتحال پر قابو پا لیا. اپر قرم ایجنسی نے غیر قانونی ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بازیابی کے علاوہ آپ نے امدادی کارروائیاں بھی کی. شدید زخمی افراد کو وہاں سے نکالا اور 2000 کے قریب خواتین اور بچوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا. آپ کی انتہائی جرأت، فرض لگن اور اعلیٰ احساس ذمہ کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کرنل سید عابد شاہ کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب محمد اشرف مارک مرحوم. جناب محمد اشرف مارک ایک محنتی اور مخلص پولیس افسر تھے. گجرانوالہ میں اپنی تقرری سے قبل آپ بحیثیت SSP ملتان فرائض سر انجام دے رہے تھے، جہاں آپ نے ایرانی ثقافتی مرکز ملتان پر فائرنگ کیس میں ملوث ایک فرقہ پرست گروہ کا قلع کما کر دیا. اس واقعے کے بعد آپ کو مسلسل جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی تھیں. بحیثیت SSP گجرانوالہ آپ انتہا پسند فرقہ پرست گروہوں اور خطرناک مجرموں کی سرکوبی کے لیے دن رات کوشاں رہے. 6 مئی 1997 کو جب آپ اپنے دفتر کی طرف جا رہے تھے تو کلشنی کاروں کے ساتھ مسلح 2 مجرموں نے آپ کی سرکاری جیپ پر گولیوں کے بسٹ مارے، جس کے نتیجے میں آپ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. آپ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مجرموں کے خلاف اپنا منصفانہ موقف سے انحراف نہ کیا. آپ کی مثالی جرأت اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اشرف مارک مرحوم کو ستارہ شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے صاحبزادے ماسٹر منتہا اشرف وصول کریں گے. آنسا عطیہ پاشا تیموری مرحومہ سائٹ کراچی میں واقع ماڈل گرلز اسکول میں ایک نوجوان خاتون استاد کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھیں. اسکول سے اپنے طلباء کے ساتھ واپس گھر آتے ہوئے 19 اکتوبر 1996 کو آپ ریل کی پٹڑی عبور کر رہی تھیں کہ ایک بچی گر کر ریل کی پٹڑی میں پھنس گئی. اس وقت ریل گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ قریب آ رہی تھی اور وہ بچی مدد کے لیے چلائی. بچی کی چیخیں سن کر آپ اس بچی کی طرف لپکی اور اسے ریل کی پٹڑی پر سے دور پھینک دیا. بچی کی جان تو بچ گئی، لیکن بدقسمتی سے آپ ریل گاڑی کے نیچے آ کر کچلی گئی. آپ کی انتہائی شجاعت، بہادری اور عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آنسا عطیہ پاشا تیموری مرحومہ کو ستارہ شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب عبید پاشا تیموری وصول کریں گے. مفتی محمد حسین نعیمی ایک نامور مذہبی عالم تھے. آپ نے 54 برس تک مختلف دینی مدارس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. علوم دینی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مفتی محمد حسین نعیمی مرحوم کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے صاحبزادے جناب محمد تاج نعیمی وصول کریں گے. ملک شاہد حامد مرحوم خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی قابل تحسین خدمات اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک شاہد حامد مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ شہناز شاہد حامد وصول کریں گی. جناب اسامہ معود مرحوم
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی قابل تحسین خدمات اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسامہ معود مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے صاحبزادے ماسٹر خبیر معود وصول کریں گے۔ سید محمد علی پاکستانی فلمی صنعت کے ایک معروف اداکار ہیں۔ آپ نے مختلف فلموں میں لازوال کردار ادا کیے ہیں۔ آپ نے فلمی صنعت کی ترقی کے لیے بھی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ فلمی اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید محمد علی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ قاری عبید الرحمان پاکستان کے ایک مشہور و معروف قاری ہیں۔ سیرت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر اور طویل خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے قاری عبید الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ استاد فتح علی خان پٹیالے والے ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل گلوکار ہیں۔ آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے دنیا کے مختلف بہت سے ملکوں میں خراج تحسین حاصل کیا ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے استاد فتح علی خان پٹیالے والے کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ استاد سلامت علی خان کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کے ایک روایتی نمائندہ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں اور بیرون ملک اپنے فن کے اظہار پر تحسین پائی ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے استاد سلامت علی خان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر مرزا محمد منور ایک مشہور شاعر اور عالم ہیں۔ مطالعہ اسلامیات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر مرزا محمد منور کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر سلطان ایس ہاشمی ایک مشہور ماہر آبادیات ہیں، جنہیں متحرکات آبادی میں تخصیص حاصل ہے۔ آبادیات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر سلطان ایس ہاشمی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد ایک مشہور ماہر طبیعیات ہیں۔ آپ نے لیزر کی ترقی کے لیے کئی برس کام کیا۔ طبیعیات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر نثار احمد کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ انجینئر ڈاکٹر نذیر احمد دھات کاری اور جمادیات کے شعبے میں ایک ممتاز علمی اور پیشہ ورانہ کیریئر کے حامل ہیں۔ دھات کاری اور جمادیات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے انجینئر ڈاکٹر نذیر احمد کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ انجینئر عبدالقیوم الیکٹرانکس کے شعبے میں ایک محقق کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ الیکٹرانکس کے شعبہ میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے انجینئر عبدالقیوم کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤوف سسٹمز انجینئرنگ میں ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ماہر تعلیم اور مشیر ہیں۔ سسٹمز انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤوف کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
سید تجمل عباس ایک سرکاری عہدیدار تھے جو اپنی حسن کارکردگی، محنت، دیانت اور فرائض منصبی سے لگن کے لیے مشہور تھے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی طویل اور شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید تجمل عباس مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ عفت شاہ وصول کریں گی۔ جناب ممتاز احمد طارق انسانی حقوق کونسل آف پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ آپ نے انسانی حقوق کے شعبے میں بنیادی حقوق اور جمہوریت کی بحالی، چائلڈ لیبر، عورتوں پر پولیس کی طرف سے تشدد کے خاتمہ، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور پریس کی آزادی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ممتاز احمد طارق کو MNA کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب شہزاد احمد ملک کے مشہور شاعر، ادیب اور اسکالر ہیں۔ ادب کے شعبے میں اور ریڈیو ٹی وی کے لیے ڈرامے اور کہانیاں لکھنے پر آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہزاد احمد کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر معظم بیگ مرزا ایک مشہور ماہر امراض قلب ہیں۔ امراض قلب کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر معظم بیگ مرزا کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر ستر محمود ایک نامور محقق اور تاریخ دان ہیں۔ تاریخ پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر ستر محمود کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب اے حمید نے ناول، سوانح عمریاں، سفر نامے اور بچوں کے لیے کہانیاں تخلیق کر کے شہرت حاصل کی ہے۔ ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اے حمید کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب ممتاز مرزا مرحوم نے سندھ کی قدیم ثقافتی روایات کے تحفظ اور ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ سندھی ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ممتاز مرزا مرحوم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بعد از وفات عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے صاحبزادے جناب جاوید مرزا وصول کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق قاصر ایک کونا مشق، ماہر تعلیم اور معروف ادبی شخصیت ہیں۔ ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق قاصر کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ صاحب زبیدہ جلال خان نے ضلع تربت بلوچستان کے دور دراز علاقے مند میں تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ تعلیم نسواں کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صاحب زبیدہ جلال خان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب محمد سلطان راہی مرحوم پاکستانی فلمی صنعت کے ایک مشہور اداکار تھے۔ فلمی اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب